الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، اس کی ریپیٹ بند کر دیں بھائی، ریپیٹنگ بند کر دیں اس کی۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا، آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور جو دو میاں بیوی آپس میں جڑ رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ رہنما اصول ان کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، اللہ ان کو دو جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ بالخصوص جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلی بات، انتہائی مبارکباد اہل خانہ کو جنہوں نے اس خوشی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا انعقاد کیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اللہ اس میں بڑی برکت نازل فرماتا ہے۔ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم بچوں کی شادی میں ایسے کاموں کی طرف توجہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا رواج یہ ہے کہ جب ہم بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں نا، تو قرآن کا سایہ اس کے سر پہ کرتے ہیں، اور قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ لیکن ٹھیک ایک رات پہلے مہندی کے موقع کے اوپر اسی قرآن کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ اب ایک رات پہلے قرآن کی خلاف ورزی کی اور اگلی ہی رات قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر دیا، تو یہ خوش قسمت خاندان ہے جنہوں نے اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ان کی نسلوں تک جاری فرمائے۔ دو باتیں میں نے گوش گزار کرنی ہے جو لڑکے والوں کے لیے ہیں، اور دو باتیں ایسی ہیں جو لڑکی والوں کے لیے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی زندگی میں اس سے فائدہ ضرور ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا بنیادی حق ملے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اس کو اس کے بنیادی حق دیے جائیں، اور شوہر بھی چاہتا ہے کہ اس کو اس کے بنیادی حق دیے جائیں۔ اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ اس کو اس کے حق دیں، اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کو اس کا حق دے۔ یعنی کائنات میں جو بھی رشتہ موجود ہے، ہر رشتہ اپنا اپنا حق چاہتا ہے، لیکن ایک لفظ کے اندر ساری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ سب کے حق صرف اور صرف مدینے والے رسول نے بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ کو اپنا حق چاہیے تو دین کی طرف آنا پڑے گا، اولاد کو اپنا حق چاہیے تو دین کی طرف آنا پڑے گا، میاں کو اپنے حق چاہیے تو دین کی طرف آنا پڑے گا، بیوی کو اپنا حق چاہیے تو اس کو بھی دین کی طرف آنا پڑے گا۔ یعنی دین چھوڑ کر کسی کو کسی کا حق نہیں مل سکتا۔ آپ ایک لمحے کے لیے توجہ کریں، اگر میں کہوں جی مجھے میرا حق دیا جائے، تو آپ پہلے تلاش کریں گے کہ میرا حق بنتا کیا ہے، تو وہ حق ہمارے نبی ہمیں بتائیں گے۔ شوہر کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے، تو ہم تلاش کریں گے کہ شوہر کے حقوق کہاں سے ملیں گے، تو وہ دین بتائے گا۔ پھر بیوی کہے کہ مجھے میرے حق دیے جائیں، تو اس کے حقوق بھی اس کو دین سے ملیں گے اور کہیں سے نہیں ملیں گے۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، پہلا اصول جو شوہر کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے برتن میں پانی نوش فرما رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کچھ پانی محمد کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ اب اما عائشہ صدیقہ نے کچھ پانی حضور کے لیے چھوڑ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرمانے لگے تو آپ رک گئے اور فرمایا عائشہ بتاؤ تم نے پیالے کے کس حصے پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اسی حصے کے اوپر اپنے لب مبارک لگائے اور پانی کو نوش فرمایا۔ جب شوہر بیوی کو یہ حق دے گا
تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ بیوی کو جب دین اس طرح پڑھایا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے سارے بدن کے اوپر چھالے پڑ جائیں اور ان چھالوں سے پیپ بہتی ہو، اگر بیوی اپنے ہونٹ لگا کے چوس بھی لے تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب ایک طرف نہ شوہر کو دین پڑھایا جائے نہ بیوی کو دین پڑھایا جائے، لیکن اپنا اپنا حق دونوں چاہتے ہیں، تو حقوق تب ملیں گے جب دونوں طرف میں دین ہوگا۔ دین کے بغیر حق نہیں ملیں گے۔ اب جو دو سب سے بنیادی نصیحتیں ہیں، پہلی نصیحت میں بیٹی والوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم خاندانی طور پہ دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہم رسم و رواج کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ایک نصیحت یاد رکھیں، بیٹی کا جو باپ ہوتا ہے نا، وہ 40-50 سال مزدوری کرنے کے بعد بھی ساری کی ساری سہولتیں اپنی بیٹی کو نہیں دے پاتا، کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ اب باپ نے بیٹی کے لیے 50 سال مزدوری کی کہ بیٹی کو میں ساری سہولتیں دوں، لیکن 50 سال کی محنت کے باوجود بیٹی کو ساری سہولتیں نہیں دے سکا، لیکن ہم وہ ساری سہولتیں 25-26 سالہ دماد سے چاہتے ہیں، جبکہ باپ کو کماتے کماتے 50 سال بیت گئے ہیں اور وہ بیٹی کے لیے ساری سہولتیں جمع نہیں کر سکا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو 26 سالہ دماد ہو وہ ہماری بیٹی کو ساری سہولتیں دے۔ تو پہلا بنیادی اختلاف یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں جو لڑکے والوں کے لیے اور لڑکے کے لیے، دلہا بھائی کے لیے بڑا اہم ہے۔ میں اگر اپنی والدہ کو دیکھوں تو میری والدہ کو خاندان جوڑتے جوڑتے 50 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن 50 سال کی محنت کے باوجود سارا خاندان ایک جگہ جمع نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار رہ جاتا ہے۔ یعنی ماں باپ نے 50 سال خاندان میں گزارے ہوتے ہیں خاندان کو جوڑنے کے لیے، لیکن 50 سال کے بعد بھی کوئی ایک آدھا رشتہ رہ جاتا ہے جو غمی اور خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ اچھا، جس کام کے لیے ماں باپ نے 50 سال لگائے تھے اور کامیاب نہیں ہو سکے، ہم وہی کام آنے والی دلہن سے 2 مہینوں میں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو نئی دلہن آئی ہے وہ 2 مہینے کے اندر، 2 ہفتوں کے اندر، 1 سال کے اندر سارے خاندان کو ایک جگہ پہ جوڑ لے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر میری والدہ اور میرے والد نے 50 سال محنت کی ہو اور خاندان نہ جڑا ہو، تو کیا مجھے حق بنتا ہے کہ میں اپنی ماں کے بارے دل میں بغض رکھوں، اپنے باپ کے بارے دل کے بغض رکھوں؟ میں دلیل کیا دوں گا؟ یار میرے ماں باپ نے کوشش تو کی ہے لیکن خاندان نہیں جڑ سکا، تو اب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو یار جب ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھ سکتے جبکہ محنت انہوں نے کی ہے، تو جس بیچاری کو ابھی آئے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، ہم اس کے بارے فیصلہ 2 ماہ میں کیسے کر لیتے ہیں؟ ہم اس کو موقع کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے غلطی ہو تو ہم سامنے والے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطی سے درگزر کر دے، ہمیں معاف کر دے، لیکن جب یہی غلطی سامنے والے سے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو اس سے ضرور بدلہ لیں گے۔ یعنی جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آدھا دین بیان کیا ہے۔ وہ حدیث آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اس پہ تھوڑی توجہ کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہر شخص یہ سوچے کہ جو دوسروں کو پسند ہے میں اپنے لیے اور جو مجھے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کروں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کی غیبت کرے گا۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے یہ پسند نہیں، کوئی یہ کام کرے۔ تو یار جب آپ کو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں ہے تو پھر آپ وہی کام دوسروں کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ مومن تو وہی ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے، وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ جب مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا کوئی الٹا نام پکارے تو پھر میں دوسروں کے بارے کیوں کہتا ہوں؟ جب مجھے پسند نہیں کہ مجھے 2 نمبر میڈیسن ملے تو پھر میں دوسروں کے لیے کیسے تیار کروں گا؟ جب مجھے یہ پسند نہیں کہ میں مارکیٹ سے کوئی چیز خریدوں تو مجھے 2 نمبر ملے، تو جب میں فیکٹری کا مالک ہوں تو میں دوسروں کے لیے 2 نمبر کیوں تیار کروں؟ تو آدھا دین اس حدیث کے اندر ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو
وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو سب کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ دین دے گا. تو جو کام ہمارے والدین سے 50 سال میں نہیں نہ ہوا، آپ آنے والی دلہن کو تھوڑا موقع دیں، اس کو وقت دیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آپ کے خاندان کو جوڑ سکے. لیکن جب سسر ہر بات پہ جھڑک دے گا. اب میں ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو کیسے سمجھتے تھے. ایک خاتون تھی، صحابیہ تھی، ان کا بچہ حضور کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس بچے نے حضور کے لباس مبارک پہ نہ پیشاب کر دیا. اب اس عورت کے اوپر کب کبھی طاری ہوگی کہ میرے بچے نے حضور کے بدن اطہر اور لباس مبارک کے اوپر بول مبارک کر دیا. اب اس کے اوپر اتنی کب کبھی تھی کہ اس کی زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے، وہ اتنا ڈر رہی تھی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کپ کپی اور اس کے اوپر ہیبت طاری ہوتی دیکھی نا، تو کتنی خوبصورت نصیحت کی اور کتنا خوبصورت جملہ بولا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ نے پانی نازل نہیں کیا، ابھی ہم نے اس کو دھونا ہے اور رب نے اس کو پاک کر دینا ہے. اچھا، پر یہی کام اگر دادا کی گود میں پوتا کر دے تو بتائیں بہو کی شامت کیسے آتی ہے؟ دادا جی کیا کہیں گے؟ اس کو پتہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، کیا ہماری نمازیں حضور سے زیادہ تو نہیں نہ ہو گئی؟ آپ دوسروں کی نفسیات کو سمجھیں. آپ سارا دن اس کو تانا دیں گے، اس نے پیمپر نہیں لگایا تھا، بچے کو سنبھالا نہیں تھا. میرے بھائی، جو کام کرتے کرتے ہمارے بڑوں کو 50 سال بیت گئے نا، پھر بھی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. آپ آنے والے نئے فرد کو تھوڑا موقع دیں، اس کو جگہ دیں. ایک بات کو یاد رکھیں، گھر چلانے کے لیے کچھ باتیں دیکھ کر بھی اندھا ہونا پڑتا ہے اور کچھ باتیں سن کر بھی بہرا ہونا پڑتا ہے. درویش نے ایک جملہ بولا تھا. درویش نے کہا تھا، انگ یاری دا پالن اوکھا. انگ یاری دا یعنی رشتہ داری نبھانا بڑی اوکھی ہے. انگ یاری دا پالن اوکھا، جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا ہی جاوے. اب یہ کہتے ہیں جو اس نے کیا میں بھی ویسا ہی کروں گا. درویش کہتا ہے، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا ہی جاوے، اے تاں رہندی جے پکی. ایک کہے جی جتنا وہ کرے گا اتنا میں کروں گا. میرے بھائی، آپ حسن سلوک کا معنی تو سمجھے نا. حسن سلوک کیا ہے؟ ہم نے ایک مزاج بنا لی، جیسا وہ کرے گا ویسا میں کروں گا، جیسا وہ ملے گا ویسا میں ملوں گا. یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. حسن سلوک کی تو تعریف ہی یہ نہیں ہے. حسن سلوک کی تعریف کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا، جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو. جوڑنے والوں سے تو سب جوڑ لیتے ہیں، لیکن جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو. یہ حسن سلوک کی تعریف ہے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں نبھاتا آپ اس کے ساتھ نبھائیں. یہ تو عدلے کا بدلہ ہوگا کہ جیسا وہ کرے گا ویسا میں بھی کروں گا. تو ایک طرف سے اگر کوئی کھینچ رہا ہے نا، تو دوسرے کو ڈیل دینی چاہیے. جب آپ برابر کی ٹکر لیں گے نا تو پھر رشتے نبھائے نہیں جاتے. اس واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بنیادی حق ملیں تو صرف ایک راستہ ہے جو سیدھا گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، اگر بچوں نے دین پڑھا ہوگا نا تو بچے اپنے باپ کے آگے آگے نہیں چلیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ میرا باپ ہے، میں نے اس کے آگے نہیں چلنا. وہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھیں گے بھی نہیں. باپ کے روٹی کے نوالا توڑنے سے پہلے وہ روٹی کا نوالا نہیں توڑیں گے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے. اور دین کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ آپ توجہ فرمائیں گے تو ایک حدیث میں پوری بات سمجھ آ جائے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا، آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھا. سوال بڑا توجہ طلب ہے، ماؤں کے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی، اور والد صاحبان جو اپنی اولاد کے لیے شب و روز محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن دین نہیں دیتے. آپ نے سوال کیا، بیٹا حسن، جب سے آپ بڑے ہوئے ہیں آپ نے کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، اور میری بڑی خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، لیکن آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. تو جواب بڑی توجہ سے سننے والا اور سمجھنے والا ہے. عرض کرنے لگے، اماں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو کہ روٹی کے کسی حصے پر آپ کی نظر ہو، اور اگر میں نے وہ نوالا توڑ لیا تو کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے. یہ ہے دین کی تربیت. اب ہمارے ہاں شکوہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دولہا بھائی کے لیے خاص پیغام ہے، پھر میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. جب
بیوی گھر آ جاتی ہے نا تو دولہے کے ذہن میں، بیٹے کے ذہن میں ایک سوچ بیٹھتی ہے کہ یار میری ماں نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، مجھے پال پوس کے بڑا کیا۔ اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کاج اپنی بیوی سے کہوں۔ ماں کے اندر اللہ نے ایسی ممتا رکھی ہے کہ وہ اپنے علاوہ اس کی اولاد کو کوئی دوسری عورت زیادہ پیار بھی کر لینا، اسے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ایک فطرت ہے اور یہ قدرتی طور پہ ہے، کسی کے ڈیولپ کرنے سے نہیں ہے، لیکن اس کو تبدیل کیا جا سکتا۔ کچھ فطرتیں ہوتی ہیں جو کبھی بدلتی نہیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے بیٹا اٹھتا تھا تو کہتا تھا امی ناشتہ دے دیں، امی میں جا رہا ہوں میرے کپڑے استری کر دیں، میرے جوتے کہاں ہیں مجھے جیب خرچ دے دیں۔ یعنی بیٹے کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی نا، وہ اس کے لیے ماں کو پکارتا تھا۔ اب اس کی شادی ہو گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ میری ماں اب آرام کرے اور میری جو ذمہ داری ہے وہ میری بیوی اٹھائے۔ اچھا وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے کام کاج کے لیے بیوی کو پکارتا ہے کہ میرے کپڑے کہاں ہیں، جوتے کہاں ہیں، میرا پرس، جو بھی اس کو ضرورت کی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اس کے لیے اپنی بیوی کو پکارتا ہے۔ اب جب وہ ہر کام بیوی کو کہتا ہے نا تو یہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ ماں شاید یہ سمجھ لیتی ہے کہ اب یہ ماں کو چھوڑ کے بیوی کی طرف چلا گیا، حالانکہ بیٹا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں آرام کرے، اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، اب اس پہ بڑھاپا آ گیا ہے تو اس کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ باپ کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا باپ آرام کرے، ساری زندگی اس نے میرے لیے مشقت کی ہے، لیکن دوسری طرف یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ ماں باپ کو کوئی کام ہی نہیں کہتا، ہر کام بیوی سے کہتا ہے۔ تو اس سوچ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارے ہاں جو جملہ بولا جاتا ہے نا، بندہ رانو مرید ہو گیا، اس کو سمجھیں یار۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا کرے تو کیا کہتے ہیں، لو جی نئی نئی دلہن آئی ہے اس کے ساتھ یہ لگ گیا۔ یار آپ ان کو وقت بھی نہ دیں اور آپ توقع بھی کریں کہ وہ آپس میں مل جل کے رہیں، آپ ان کو وقت دیں، ان کو مہلت دیں۔ بس خلاصہ کلام ساری گفتگو کا اتنا ہے کہ جو کام کرتے کرتے بڑوں کو ایک طویل عرصہ بیت گیا نا اور نہیں کر پائے، آنے والے نئے فرد کو کچھ مہلت دیں، کچھ وقت دیں۔ بیٹی والے اگر ساری سہولتیں اپنی بیٹی کو 50 سال کی عمر میں نہیں نہ دے سکے تو 26 سالہ داماد سے وہ ساری سہولتوں کا مطالبہ نہ کریں، اس کو وقت دیں۔ اور دوسری طرف اگر بیٹا جو ہے، اس کا باپ، اس کی ماں خاندان کو جوڑتے جوڑتے 50 سال کا عرصہ گزار گئے ہیں تو آنے والی دلہن کو کچھ موقع دیا جائے، وقت دیا جائے، بہت جلد اس کے بارے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ایک نیا فرد ہوتا ہے، وہ نئے گھر میں آتا ہے، وہاں کا رہن سہن، وہاں کے اطوار، وہاں کے طریقے سب کچھ مختلف ہوتا ہے، اس لیے نئے فرد کو آنے کے لیے کچھ موقع بھی دیا جائے، کچھ مہلت دی جائے تاکہ وہ اس خاندان کو جوڑنے کے لیے پوری کوشش کرے۔ اس لیے ساری گفتگو کا نچوڑ اتنا سا ہے کہ جس کو بھی جتنا حق چاہیے وہ اس کو دین دے گا، دین کے سوا حق کہیں سے نہیں ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بنیادی حقوق دیے جائیں تو صرف ایک راستہ ہے کہ آپ دین کی طرف چل پڑیں۔ آپ دین کی طرف آ جائیں گے، نسلوں کو دین کی طرف لے آئیں گے تو آپ کو آپ کے بنیادی حقوق ضرور ملیں گے۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک اچھے کام کی ابتدا کی، آپ بھی اپنی نسلوں کی جب شادیاں کرنے لگیں، خوشی کے موقع پہ ناچ ناچ کے فرش توڑنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کا سہارا لے لیں۔ ہم نے نا قرآن رکھا ہوا بیٹی کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے۔ میں اس کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ بیٹی کے سر پہ قرآن کا سایہ اس لیے کرتے ہیں کہ بیٹی کی زندگی میں برکت ہوگی۔ یار میں کہتا ہوں جو قرآن سر کے اوپر ہو تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، وہی قرآن اگر بیٹی کے سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ آپ نسلوں کو سایہ دے کے رخصت کر رہے ہیں، آپ اس کو تعلیم دے کے رخصت کریں۔ آپ دنیا دار جو لوگ پڑھا لکھا طبقہ ہے ماشاءاللہ، ایک سادہ سی مثال پہ توجہ کر لیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ اپنے گھر میں ضرورت کی کوئی بھی چیز خرید کے لائیں، جب اس کا ڈبہ کھولتے ہیں نا تو ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے۔ اس کتاب کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور جب تک آپ کتاب پہ لکھی ہوئی چیزوں کے مطابق اس کو استعمال کرتے رہیں گے، آپ کی یہ چیز ٹھیک چلے گی۔
اور جب آپ کتاب سے ہٹ جائیں گے تو چیز خراب ہو جائے گی. آپ اے سی لے لیں، فریج لے لیں، اوون لے لیں، ٹی وی لیں، کوئی بھی چیز خرید لیں، ساتھ آپ کو ایک کتاب ضرور ملے گی. وہ کتاب بتاتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان بنا کر بیکار نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک کتاب بنائی ہے. وہ کتاب بتاتی ہے کہ تم نے کیسے چلنا ہے. اور جب تک انسان اس قرآن کے مطابق چلتا رہتا ہے نا، تب تک وہ ٹھیک رہتا ہے. اور جب اس قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، پھر بندہ آہستہ آہستہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. بیٹیوں کو جہیز میں ہم قرآن تو دیتے ہیں، ساتھ اس کو یہ بھی نصیحت کیا کریں کہ بیٹا روز کھول کے اس کو پڑھ بھی لینا. اس کے اوپر مٹی پڑی نہیں ہوتی، مٹی جم جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جب پریشانی آتی ہے نا تو ہم تویز لینے کے لیے بھاگتے ہیں. آپ پوری سیرت نبوی پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی صحابی بڑا طویل سفر کر کے نبی پاک سے تویز لینے کے لیے آیا ہو. تویز پہننا بالکل جائز ہے، دلائل بے شمار موجود ہیں، لیکن نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ تویز لینے نہیں آتے تھے، علم دین سیکھنے آتے تھے، علم دین لینے کے لیے آتے تھے. آپ توجہ کریں، قرآن کی ایک آیت جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک آیت تویز پہ لکھ کر اپنے سینے کے اوپر لٹکا لیتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے کرم کر دیتا ہے. یار جس قرآن کی ایک آیت سینے کے اوپر ہو، اس قرآن کی اتنی برکتیں ہیں، اور جس کے سینے میں پورے کا پورا قرآن ہو، اس پہ کتنی برکتیں ہوں گی. یار اس واسطے قرآن سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آیا. اس واسطے جس کو جتنا حق چاہیے اتنا وہ دین کو پڑھ لے، اپنی نسلوں کو دین دے دیں، انشاءاللہ آپ کے حقوق آپ کو ملتے رہیں گے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو مہلت دیں، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو مہلت دیں، دونوں کے حقوق دونوں کو مل جاتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو دو خاندان آپس میں ملے ہیں، اللہ ان میں پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. بالخصوص انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، اس بابرکت گھڑیوں سے شادی کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت ان کی نسلوں تک جاری و ساری فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.